قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے دنیا کا پہلا قاتل بن چکا تھا۔ قتل کے بعد اس پر ایسی پھٹکار پڑی کہ قابیل کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی اسے دھتکار دیا اور وہ عدن بھاگ گیا۔ فطرت میں برائی تھی، سو اسے کہاں رکنا تھا، اور رہی صحیح کسر ابلیس نے پوری کر دی اور اس کے پاس باقاعدگی سے آنے جانے لگا۔ اور ایک دن قابیل نے آگ کا مندر بنا کر آگ کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح قابیل پہلے قاتل کے ساتھ ساتھ آگ کا پہلا پجاری بن چکا تھا۔ ظاہر ہے ایک طرف قابیل اور اس کی نسل آگ کی پرستش اور اللہ کی دیگر نافرمانیوں میں لگی ہوئی تھی، تو دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت شیس علم کی روشنی میں اخلاقیات کو اجلا کر رہے تھے۔ وقت آ گیا تھا کہ آدم کے بیٹوں کے ہاتھ میں قلم دیا جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ آدم کے بیٹوں کو زمین پر چند لکیریں کھینچ کر آسمانوں سے بلند رفتیں دی جائیں۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ آپ کا نام اخنوخ ہے جبکہ لقب ادریس ہے، اور یہ لقب کثرت سے درس و تدریس کی وجہ سے آپ کو ملا۔ لوگ انہیں ہرمس الہرامسا کہتے تھے، جو کہ سریانی زبان کا نام ہے۔ سریانی میں ہرمس کا مطلب تجربے کار، مضبوط رائے والا ہے۔ محققین کے ایک طبقے کے مطابق حضرت ادریس مصر کے علاقے منف یا ممفس میں پیدا ہوئے۔ چند مفسرین کی رائے میں حضرت ادریس علیہ السلام بیبلون میں پیدا ہوئے، یعنی کہ بابل۔ یہ ایک بہت قدیم شہر ہے اور ایک بہت ہی قدیم سیولائزیشن کا حصہ ہے، میسوپوٹیمیا۔ یہ سیولائزیشن تقریباً 2000 سال قبل عیسوی کے لائق ہے۔ اس وقت کے بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور اس لفظ بابل کو اگر اکادی زبان میں دیکھیں تو دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں باب اور دوسرے میں ایل، یعنی کہ باب سے مراد دروازہ اور ایل سے مراد خدا، یعنی کہ خدا کا دروازہ۔ 600 سال قبل عیسوی کا بادشاہ بخت نصر نے اسے اثر نو تعمیر کیا، اور کہتے ہیں کہ یہاں ایک جھولتا ہوا ایک باغ تھا جسے ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون بھی کہتے ہیں۔ وہ اتنے مقبول ہیں کہ 7 عجوبوں میں اسے بھی درج کیا۔ جس طرح تاج محل جو ہے ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کے لیے بنایا تھا، اسی طرح یہ ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون جو تھے ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کے لیے بنایا۔ وہ بیوی جو ہے اماتیز کے نام تھی اور فارس یعنی کہ پرشین علاقے سے آئی تھی۔ انہیں سبزے کی عادت تھی، یہاں اتنا سبزہ نہیں تھا جتنی ان کو عادت تھی، تو بادشاہ نے انہی کی زمین سے درخت اور سبزہ اٹھا کے یہاں منگوائے اور یہاں لگائے۔ اور خالی صرف درخت لگانے والی بات نہیں تھی،
کہتے ہیں کہ تقریباً 7 فلورز پہ اس کو بنایا گیا، اور یہ اس کی جو اونچائی ہے تقریباً 75 میٹر تک کی بتائی جاتی ہے، اور پانی یاد رکھیے گا اس وقت کوئی پمپ نہیں تھا جو بجلی لگائی اور پمپ چلایا، تو اپنا ایک سسٹم انہوں نے بنایا جس سے وہ پمپ سے پانی اوپر جایا کرتا تھا، اور یہ ساری جگہ پہ اپنی بیگم کے لیے، اپنی ملکہ کے لیے ایک ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون بنا۔ سویلائزیشن کا آغاز کہا جاتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ 150 سے زائد شہر یا ٹاؤنز کہا جاتا ہے آپ نے آباد کروائیں۔ اپنی موجودہ جو دنیا تھی، جو لوگ تھے، ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کو چند ذمہ داریاں سونپی۔ کہا گیا کہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بھیجنے کو کہا، تعلیم اور تربیت اور ہنر سکھانے کو کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو یہ بھی سکھایا کہ کس طرح دین حق کا پیغام دیا جائے، جو کہ ان کی سب سے اول ترین ذمہ داری تھی۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کے دادا بنے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے بہت ساری چیزیں منسلک ہیں، جن میں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہلا قلم ایجاد کیا۔ آپ کو تقریباً 70 سے زیادہ زبانوں پہ عبور حاصل تھا، اور اتنا سفر کیا تبلیغ کے نام پر کہ آپ کو سفر کرنے والا نبی بنایا گیا۔ اپنے قوم کی ضد اور مخالفت کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہی بات اپنے ساتھیوں، اپنے ماننے والوں کو کہا، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بابل جیسی خوبصورت شاندار جگہ کہاں ملے گی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، خدا پہ یقین رکھو۔ اور ہجرت کے لیے جب یہ نکلے تو یہاں سے بابل سے ہمس یعنی کہ ہومز اور فلسطین کے ذریعے موجودہ مصر کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں دریائے نیل کی شان کو دیکھ کر آپ نے کہا بابل جون، یعنی کہ بابل جیسا خوبصورت جگہ۔ یہ نام جو ہے کافی حد تک اسی طرح رہا، کافی عرصے تک اس طرح رہا، لیکن جب سلاب نوح کے بعد اس جگہ کو مصر بن حام نے آباد کیا تو اس کا نام مصر پڑا۔ اور مصر بن حام جو تھے حام کی اولاد تھے، اور حام جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔
तूफान नूह के बाद दुनिया के ज्यादातर बेशतर जो आसार थे वो सफाई हस्ती से मिट गए, लेकिन चंद फिर भी बच गए। मिसाल के तौर पे रोहा के आसार। ये आसार हमें बताते हैं उस वक्त का जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने मौजूदा वक्त की सोसाइटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक काहिन, दूसरा हुक्मरान और तीसरा रियाया, और इन सब के लिए अपने अपने कवानीन बनाए। कहा जाता है कि सबसे पहला आईन भी आप ही ने लिखा। दुनिया को उन्होंने, जो मौजूदा उनकी आबाद दुनिया थी, उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्से के लिए अपना हुक्मरान रखा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जिनकी अंगूठी पे सुरियानी ज़बान में अल्लाह लिखा हुआ था। एक किताब निशानात अर्जुल कुरान के मुताबिक ये खाली अल्लाह नहीं था, ये एक पूरा सेंटेंस था, एक जुमला था। और उस तहरीर में ये लिखा है, उसका खुलासा ये था कि अल्लाह ताला पे ईमान लाना और सब्र करना कामयाबी का बायस है। चंद लोग मानते हैं कि आपकी उम्र 86 साल थी जब आपने वफात पाई, लेकिन कुरान मजीद ये कहता है कि आप आसमान में उठाए गए थे। और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो सिद्दीक था, गैब की खबरें देता, और हमने उसे बुलंद मकान पर उठा लिया। आसमान पर उठाए जाने पर तौरात का बयान भी कुरान से मुताबिकत रखता है। और हनूक यानी अखनूक 65 बरस का हुआ कि उससे मतुशलह पैदा हुआ, और मतुशलह की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस खुदा के साथ चलता था, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं, और हनूक की सारी उम्र 365 साल की हुई, और हनूक खुदा के साथ चलता था और गायब हो गया, इसलिए कि उसे खुदा ने ले लिया। इल्म इंसान की ज़िंदगी का ज़ेवर है। बिलखुसूस अल्लाह के जो पाक नबी हैं वो अल्लाह जल्ला शानहू से सीखते हैं, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू के तिलमीज़ उन्हें तिलमीज़ुर रहमान कहा जाता है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी इस हवाले से अल्लाह ताला जल्ला शानहू की ख़ास इनायात और करम नवाजियों से माला माल हुए। कलम ईजाद किया, सबसे पहला ख़त खींचा, इसी तरह लिबास सिया उन्होंने, और उन्होंने आलात हरब तैयार किए, और बनु काबील से लड़ाई की, और हक़ को वाज़े किया, और शर को मिटाने के लिए कोशिश हुए। इल्म फ़ल्कियात को उन्होंने लोगों में फैलाया, उसकी नशर व इशाअत की, और उस फैज़ को बांटा। तो ये तो अंबिया का नूर है जो उन्हें दिया गया। तो बाद में आने वालों के लिए उनका विरसा यही दौलत इल्म है। फरमाया गया कि नबियों की विरासत दिरहम और दिनार नहीं होते, नबियों की विरासत इल्म होता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हमने जितनी भी बातें सीखी, उनमें से एक बात ये भी है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अल्लाह की मखलूक से अच्छा सलूक किया जाए। हमें भी रमज़ान के महीने में ये याद रखना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसान को कलम का तोहफा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया, उन्हें सारी चीज़ों के नाम बताए गए, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही नाजिल हुई वो इल्म के हवाले से इक़रा थी। इल्म का वज़न हमारे लिए बहुत गहरा और बहुत ही अहम है। इसमें हमें हासिल भी करना चाहिए और लोगों की रसाई के लिए भी मदद करनी चाहिए।